حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اس طرح کفر کیا جس طرح قوم ہود نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا دھمکایا، جس پر وہ مقابلے پر اتر آئی اور کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ کر، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب فرما اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے پہاڑی کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً پھٹ گیا اور اس سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل آئی جو گابن تھی، جس نے نکلتے ہی بچہ دیا اور پھر وہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چلتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں اور چشموں سے پانی گرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم پینا۔ آپ نے قوم سمود سے کہا کہ اللہ کو مانو اور اس کے عذاب سے بچو۔ پھر قوم سمود بہت ہی تکلیف میں تھی، کیونکہ وہ اونٹنی ایک دن میں تالاب کا سارا پانی پی جاتی۔ پھر اس قوم نے ایک ترکیب سوچی کہ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ایک لڑکا جو کہ زناکار عورت کا بیٹا تھا، اس نے اونٹنی کو قتل کرنے پہ راضی ہو گیا اور پھر پہلے اس نے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت ہی منع کیا تو وہ لڑکا بہت ہی برے طریقے سے آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ تم اگر خدا کے رسول ہو تو ہم پر ایمان لے آؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو گے اور اس کے بعد ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ ہم پر عذاب۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی ختم کر ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ آج ہی حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپہ ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی کے اوپر تھا۔ جیسے ہی یہ چلنے لگے تو زمین ہچکولے کھانے لگی اور پھر ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستیوں کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی ان لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے چہروں زرد ہوئے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب آنے کے اثرات شروع ہونے لگے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہونے لگے۔ اب ان کو یقین ہونے لگا عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح سے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مطلوب شرط کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ عذاب کی شروعات زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے۔ پھر آسمان سے ایک روز
آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ اس قوم کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال میں ان کے گھر موجود ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں۔ اور پھر ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے ایک علاقے رملہ میں آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزارنے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔